السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہو گئے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی پیاری ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ دوستو، میں یہ ویڈیو بتانے سے پہلے آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ ہم دنیا کی ساری باتیں یاد رکھتے ہیں، دنیا سے ریلیٹڈ ہر وہ چیز کو یاد رکھتے ہیں، دنیا سے ریلیٹڈ ہر وہ چیز میں ہمارا انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دین میں ہمارا اتنا دلچسپی ہے؟ دین سے ریلیٹڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گہرائی تک جائے، تفصیلی معلوم کرے؟ نہیں نا۔ اگر وہی کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے یا فلم اسٹار ہوتا تو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا، اس کی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہوتا، اس کے کتنی شادیاں ہوئے، کتنی بیویاں ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا وہ کس مقام پہ ہے، کتنے اس کے مکان ہیں، اس کے پاس کتنے کار ہے، ہر وہ چیز اس کے بارے میں آپ جانتے ہو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم لوگ؟ کچھ نہیں، بس مختصر سی باتیں۔ ان کی ہسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہو آپ؟ کچھ نہیں، ایون میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھوں آپ کے ساتھ، آپ اور ہم مل کر بیٹھ کر سیکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ادباً میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے کہ آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائے، اپنے گھر والوں کو سنائے، اپنے گھر والوں کو دکھائے، تاکہ بہت کچھ اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چلنے والا ہے۔ اس ویڈیو سے بہت کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی کتنی شادیاں ہوئے تھے، ان کی بیویاں کتنی تھیں، ان کی نام کیا تھے، ان کی اولاد کے کیا نام تھے، بچوں کے، اور ان کے رشتہ داروں کے کیا نام تھے، باپ والد کا کیا نام تھا، دادا کا کیا نام تھا، بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی بہنوں۔ سنیے پوری ویڈیو بنا اسکپ کیے کہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کچھ آپ بھی سیکھو اور مجھے بھی موقع ملتا ہے اس سے سیکھنے کو۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ بنا اسکپ کرے کہ پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں دین کی بات کرنا، دین کے معاملے میں کچھ سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی ایک ثواب کا معاملہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کافی مصروف ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ نکالنا بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس آدھے گھنٹے میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آدھا گھنٹہ پورا آپ دیجیے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور جیسے کہ میں نے بتایا رمضان کے مہینے میں ایک آدھا گھنٹہ اگر آپ اللہ کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، تو شاید یہ بھی ایک نیکی کا ذریعہ ہے۔ دین کے تعلق سے سیکھنا اور سکھانا یہ بھی نیکی ہے، اور رمضان کا اس سے بہتر مہینہ کیا ہو سکتا سیکھنے اور سکھانے کے لیے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ بنا اسکپ کیے کہ۔ شروع کرتے ہیں ابھی۔ ان الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، آپ تمام کا ہمارے اس خصوصی پروگرام سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی سیریز آپ کے سامنے آج آغاز کی جا رہی ہے کہ جس سیریز میں آپ کے سامنے سلسلے وار طریقے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ناظرین یہ ہے کہ میں اور آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے ذریعے میری اور آپ کی زندگی میں جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے ساتھ، یعنی امت کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں، اس مقصد کو اس پروگرام کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں آسانی کرے، اور وہ بات سب سے پہلے میرے لیے سمجھنے میں آسانی کرے۔ اس مکمل سیریز میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 4 حصوں میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہوگا کہ ہم یہ حالات دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، وہاں کا دینی مزاج لوگوں کا کیا تھا، وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، یہ سب سے پہلے حصے میں دیکھا جائے گا۔ دوسرے حصے میں ناظرین میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تب تک کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ عمر کے اس حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہا کرتے تھے، جس زمین کے حصے میں رہا کرتے تھے، وہاں کا دینی مزاج کیا تھا، وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، وہاں لوگ کس شریعت پہ چلا کرتے تھے، وہاں کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے۔ تیسرے حصے میں ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب 40ویں سال کے عمر کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر زندگی گزارے، اور یہ تیسرا حصہ جب اختتام کو پہنچے گا دینا ملت، چوتھا اور آخری حصہ اس سیریز کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال جو مدینے میں گزرے ہیں اس کو پیش کیے جانے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے پہلا ایپیسوڈ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام تک کس طرح پہنچے گا، یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے کس طرح بڑھتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، اور زندگی جب آگے بڑھتی چلی گئی ایک ایک پل سے عزیزان ملت اس سیرہ ورکشاپ میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آپ کے سامنے آغاز کیا جاتا ہے۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا جو کام عطا کیا گیا تھا، وہ زمین کے بہت بڑے رقبے پر آپ کو جو نبوت کا کام نوازا گیا تھا۔ عراق، فلسطین، مصر اور زمین کے عرب کی پٹی کے بہت بڑے علاقے میں آپ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی جو بیوی تھی ان کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ سارہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر کا سفر کی، اور وہاں پر دعوت دین کی، اسلام کی جو تبلیغ کے سلسلے میں پہنچے۔ پتہ چلا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں اس بات کا جو یقین ہے کہ فرعون جو ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس بھیجے گئے تھے وہی فرعون ہے، لیکن مصر کے اندر جتنے بادشاہ آئے ان میں سے کئی کا جو لقب تھا وہ فرعون ہی ملتا ہے۔ تو زمانے کے بادشاہ کو بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں فرعون ہی کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ الحمدللہ بہت خوبصورت تھی، دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے آپ ملک مصر کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، تو بادشاہ جس کے دل میں ایک ظالمانہ جو سوچ تھی، وہ ایک غلط ارادے سے سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے
اور آپ کی طرف غلط نیت کرتا ہے۔ سارہ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کی طرف غلط ارادے سے قدم بڑھا رہا ہے، سارہ علیہ السلام نے فوری اللہ رب العزت کے سامنے رسو مناجات کی۔ بخاری شریف میں جس دعا کو درج کیا گیا ہے کہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اگر تیج پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، میں اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، اور اگر میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں سوائے اپنے شوہر کے، تو اے پروردگار مجھے اس ظالم شخص کے شر سے بچا لینا۔ یہ دعا سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے کی، وہ بادشاہ جو غلط قدم بڑھا رہا تھا سارہ علیہ السلام کی طرف، وہ فوری زمین پر گرا، اپنے ہاتھ پیر کو مارنے لگا، اس کے جسم میں قسم کی تکلیف ہونے لگی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سارہ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اسی تکلیف میں اگر یہ مر گیا تو فوری آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ شخص کو کچھ ہو گیا، اگر یہ مر گیا تو زمانہ یہ کہے گا کہ سارہ علیہ السلام نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جو ہی آپ نے اس بات کا اظہار کیا اس کی تکلیف دور ہوئی، لیکن جیسے تکلیف دور ہوئی وہ بادشاہ دوبارہ ایک بار پھر سے سارہ علیہ السلام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگا، لیکن سارہ علیہ السلام دوبارہ وہی دعا کرتی جو پہلی مرتبہ دعا کی تھی۔ دوبارہ زمین پہ وہ شخص گرتا ہے اور جو سو اپنے ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، اس کے جسم میں ایک قسم کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سارہ علیہ السلام پھر سے وہی کہتی ہے کہ پروردگار اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ علیہ السلام نے اسے جو سو قتل کر دیا۔ اس کی تکلیف دور ہوئی، جیسے اس کی تکلیف دور ہوئی اس بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ضروری اللہ کی خاص بنتی ہے، اپنی اس غلطی سے جو سو نادم ہوتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام تھا حاجرہ علیہ السلام، اس لڑکی کو تحفے میں دے دیتا ہے سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ عزیز سامعین، اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگ تحفے میں لوگوں کو جو سو دے دیا کرتے تھے، اسی کی سلسلے میں اس بادشاہ نے حاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام اپنے ساتھ حاجرہ علیہ السلام کو لے کر مصر سے نکلے اور دوبارہ فلسطین میں چلے گئے اور دعوت دین کے سرگرمیوں میں جو سو لگے رہے۔ عزیزان ملت، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے جد اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف بڑھا اور اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ کس طرح آگے بڑھا۔ لیکن عزیزان ملت، آپ کو اس بات کا جو سو پتہ چلے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارہ علیہ السلام سے بڑی عمر تک اولاد عطا نہیں کی، لیکن حاجرہ علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ نے تحفے میں جو سو دے دیا تھا، وہ حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب زندگی گزارتی تو زندگی آگے بڑھتی چلے گی، یہاں تک کہ حاجرہ علیہ السلام جب بڑی عمر کو پہنچے تو سارہ علیہ السلام کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک ابراہیم علیہ السلام کو مجھ سے اولاد عطا نہ کی، ایسا کیوں نہ ہو کہ حاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاجرہ سے ایک اولاد عطا کر دیں، تو جو زندگی میں کمی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی وہ کمی پوری ہو جائے۔ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، لیکن کسی بھی نبی کے لیے بات جو سو درست نہیں ہوتی کہ جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کسی معاملے میں نہ ہو جائے کوئی نبی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منشے ظاہر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گیا، تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا نکاح کیا حاجرہ علیہ السلام۔ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ کچھ ہی دن کی بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سو حاجرہ علیہ السلام کے بطن میں ایک اولاد کو جو سو دے دی۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، آخرکار وہ دن آیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ عمر کے ایک بہت بڑے حصے کو پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے عطا کی۔ جب وہ لڑکا زمین پر پیدا ہوا، عزیزان ملت، اس لڑکے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے لڑکے ہیں جو حاجرہ علیہ السلام سے جو سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے، ہنستے کھیلتے ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں خاص حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے اور ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جس وادی کو مکہ شہر کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے، کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں
اپنی جو سو بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لے کر اور اپنے معصوم چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نکلے اور مکہ کا سفر کیا اور اس وادی میں پہنچ گئے جہاں پر کعبۃ اللہ تھا، جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی طوفان نوح کی وجہ سے۔ اس کعبۃ اللہ سی دیوار سے 21 میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام کو جو سو لٹا دیا گیا، اور وہاں پر حاجرہ علیہ السلام کو جو سو اور ان کے معصوم چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جو سو پلٹ کر چلے جانے لگے اس دعوت دین کے کاموں کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو سو مقرر کر دیا تھا۔ لیکن عزیزان ملت جیسے پلٹ کر جانے لگے، حاجرہ علیہ السلام جو ایک تنہا عورت تھی، جس کے پاس ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جس کے پاس کچھ کھجور اور ایک پانی کے مشخیزے میں پانی رکھ دیا گیا تھا، وہ پلٹ کر اپنے شوہر سے جو سو دریافت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ مجھ کو اور اس معصوم بچے کو جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا تو سارہ علیہ السلام نے ایسی ہمت کا مظاہرہ کیا عزیزان ملت، اپنے معصوم سے بچے، ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا، ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی، ایسی وادی جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، ایسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جانے لگے، پوری ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو الوداع کہا، معصوم سے بچے کو وہاں پر چھوڑے اور بیوی کو وہاں پر چھوڑے، کچھ کھجور اور پانی کے مشخیزہ وہاں پر رکھا اور نکل پڑے ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دین کی سرگرمیوں کے لیے۔ لیکن عزیزان نے جب وہ وہاں پر ان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اللہ رب العزت کے سامنے چند دعائیں کرتے ہوئے نکلے۔ وہ دعا کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں اس طرح کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، پروردگار میں ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس مقصد کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ پروردگار یہ تیری عبادت کریں، اے اللہ ان کی طرف لوگوں کو مائل کر دے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھ دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا کرنا۔ اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے کو الوداع کہتے ہوئے پلٹے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل جب پلٹے تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو کھانے پینے کا سامان دے کر گیا تھا، ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسی وادی جو تنہائی میں ہے، ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا، ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی، ایسی وادی جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، ایسی وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب نکلے، یوں دن بیتتے چلے جا رہے تھے، آخرکار ان دونوں کی زندگی میں ایسا دن اس زمین پر آیا کہ حاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ بھوک اور یا پیاس کی وجہ سے اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہا ہے، بھوک سے بے چین ہوتا چلا جاتا۔ حاجرہ علیہ السلام اس معصوم بچے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتی اور کعبۃ اللہ کے قریب جہاں 21 میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اپنے پیر کو زمین پر رگڑتے چلے جاتے تھے، وہاں سے دوڑے دوڑے حاجرہ علیہ السلام نکلی، اپنے اس معصوم بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر کر فوری صفا پہاڑی پر پہنچتی ہے۔ اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہیں کوئی قافلہ آ تو نہیں رہا جس کے پاس کوئی کھانے پینے کے سامان کا انتظام ہو جائے۔ صفا پہاڑی پر جب چڑھتی ہے کوئی نہیں دکھتا تو نکل کر مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے، مروہ پر چڑھ کر وہی کام کرتی ہے، جب کوئی نہیں دکھتا تو مروہ سے نکل کر صفا کی طرف آتی ہے۔ یوں عزیزان ملت حاجرہ علیہ السلام اب اپنے معصوم سے بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر کر 7 چکر صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان لگاتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا حاجرہ علیہ السلام کی اتنی پسند آ گئی کہ وہ شخص جو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نکلتا ہے، اس شخص کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگانا عمرہ اور حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ عزیزان ملت حاجرہ علیہ السلام جیسے ہی 7 چکر لگاتی ہے اور نا امید ہو جاتی ہے، نکل کر جو سو واپس اپنے معصوم سے بچے کی طرف آتی ہے تو ادھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔
جب تک کہ وہ دوڑ لگا رہی تھی، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہو چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتے کو جو سو آواز لگا کے حکم دے دیا کہ اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم سے ایک فرشتے کو بھیجا گیا جس مقام پر اسماعیل علیہ السلام جو سو اپنے پیر کو رگڑ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے اپنے پر کو اس مقام پر مارا جس مقام پر اسماعیل علیہ السلام اپنے پیر کو رگڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پر کی ضرب جب وہاں پڑی اس زمین سے پھٹ کر پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل پڑا، جس پانی کو دنیا آج زمزم کے پانی سے یاد کرتی ہے۔ حاجر علیہ السلام دوڑے دوڑے جو اس مقام پر پہنچی، جب اس پانی کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور اپنے جو سو بچے کو بھی جو سو پانی جو سو پیش کرتی ہے۔ عزیزان ملت، اس پانی کا نام زمزم پڑا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نشانی ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس دن سے اس کا آغاز ہوا، دنیا کے سینکڑوں لوگ، دنیا کے لاکھوں لوگ جب بھی عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں اس پانی سے جو سو اپنے آپ کے لیے جو سو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزیزان ملت، زمزم کا جو سو کنواں پھوٹ نکلی، ایک زندگی کا آغاز ہوا، اس لیے کہ عزیزان ملت جب بھی ہم بھی ہماری زندگی میں کہیں گھر بسانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے پانی کا انتظام ہے یا نہیں۔ جیسے وہاں پانی کا کنواں پھوٹ پڑا، یہ دونوں اس وادی میں تنہا زندگی گزارتے تھے، کچھ دن بیتے چلے گئے، ایک قبیلہ جس کا نام جرہم قبیلہ تھا، جرہم قبیلے کے لوگ جب اس وادی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر پانی کے کنویں کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے جو زندگی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ جرہم قبیلے والوں نے حاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، کیا آپ ہمیں اس کنویں کی وجہ سے یہاں قریب میں بسنے کی اجازت دیں گے؟ حاجرہ علیہ السلام نے ان کی اجازت دے دی کہ بس جاؤ، تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں پر بس گئے۔ عزیزان ملت، اس کے بعد بس زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا، وہ وادی جو غیر آباد تھی وہاں پر آبادی جو سو بسنا شروع ہو گئی، زندگی دن بیتتے چلے جاتے، اسماعیل علیہ السلام کی عمر بچپن سے جو سو آگے بڑھتی چلی جاتی۔ عزیزان ملت، ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے کو چھوڑ کر دین اسلام کی سرگرمیوں میں مختلف عرب کے مقامات کا سفر کرتے چلے جاتے، تاریخ کی کتابوں میں صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم سیرت کی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں، یوں تو کئی بار شاید ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے سے ملاقات کے لیے مکہ شہر کا سفر کیے، لیکن 4 سفر کا تذکرہ تاریخ میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ سب سے پہلا سفر ابراہیم علیہ السلام کا جب ہوا، ایک طویل عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور معصوم سے بچے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ شہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بڑی تمنا، بڑی مدت کے بعد جو اپنے معصوم ایسے بچے جو بھی بھاگنے کی عمر کو پہنچا اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ راتیں وہیں پر آپ قیام کرتے ہیں، زندگی کی کچھ راتیں وہیں بیتی۔ لیکن عزیزان ملت، ایک ایسی آزمائش جو کچھ سال پہلے ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی کہ معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پلٹ کر آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور زبردست آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کو جو سو ڈالتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان کی لیول، ایمان کی کیفیت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی کیا ہے۔ عزیزان ملت، رات میں سوتے ہیں تو خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچہ جو بھی بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ عزیزان میری یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ کسی بھی نبی کو جو بھی خواب آتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قسم کی وحی ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں اور اپنے لاڈلے پیارے سے بیٹے کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتا کیا تو اللہ کے لیے کٹنے تیار ہے؟ تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت کہ ابراہیم علیہ السلام ایک آزمائش سے دوچار، ایک دوبارہ آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور یہ معصوم بچے کی تعلیم و تربیت کا اندازہ لگائیے جو حاجر علیہ السلام نے تعلیم دے کر رکھی تھی، اس تعلیم کا اندازہ لگائیے حاجر علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کوٹ کوٹ کر سینے میں ڈال دی تھی، اس تعلیم کا اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کا جو اسماعیل علیہ السلام کو دی کہ وقت کے رسول کی اطاعت کس طرح کیا جائے، وہ جذبہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر ڈال دیا گیا تھا۔ عزیزان ملت،
باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک اس طرح ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. باپ نے معصوم بچے سے پوچھا ہے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے. میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاٹنے تیار ہوں میرے پیارے بیٹے. کیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے ہاتھوں کٹنے تیار ہے؟ تصور کر کے دیکھا جائے یہ کیسی اولاد کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے کی. وہ بچہ جو صرف بھاگ دوڑ کی عمر اپنے باپ کے سوال پر جواب دیتا ہے, جس سوال کے جواب کو دیا اسماعیل علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو درج کر دیا آگے. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان اللہ. اس معصوم سے بیچے نے جواب دیا اپنے باپ کو جو وقت کا رسول سامنے کھڑا ہے, کہا اے ابا جان آپ کا رب آپ کو جو حکم دیتا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ میں اس معاملے میں صبر کروں گا, آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. کیا تربیت ہے جان ملت. میں ناظرین سے خاص گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت پہ خاص توجہ دیا کریں. تصور کر کے دیکھیے آج ہمارے بچے جو اس عمر کو ہیں کیا اس قابل ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹے نماز پڑھو تو نماز کوٹ کر چلے جائیں. کیا ہم بچوں کو جب سنت کی تعلیم دیتے ہیں کیا بچے اس قابل ہیں کہ سنت کو اطاعت کرنے کے لیے ہماری بات مان لیں. آج بچے اگر ہمارے ہیں عزیز امنیت کئی لوگوں کے, تو کوئی واٹس ایپ پہ مصروف ہے, کوئی فیس بک پہ مصروف ہے, کوئی اسمارٹ فون پہ مصروف ہے, کوئی ویڈیو گیم سے مصروف ہے. ہر والدین یا کئی والدین ایسے ہیں عزیزان ملت جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہے, لیکن تربیت ہو تو ایسی ہو. وہ وقت نکل جاتا ہے عزیزان ملت جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, ابھی تو پڑھنے کی عمر ہے, ابھی تو کارٹونز کی عمر ہے, ابھی تو ٹی وی سیریل دیکھنے کی عمر ہے, ابھی تو بچے کی کھیل کود کی عمر ہے, ابھی ہم اسی دھن میں رہ جاتے. لیکن تصور کر کے دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی, بھاگ دوڑ کی عمر تھی. علماء کرام نے دیکھا اور اسی عمر میں بیٹا جواب دیتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اے حضور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کریے. صرف زبانی بات نہیں تھی دان ملت, نہ باپ کی بات زبانی تھی نہ بیٹے کی بات زبانی تھی, دونوں جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. گویا جب باپ اور بیٹے راضی ہو گئے, باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی. ادھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے تم مالو اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر یہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے تیار ہے. اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, وقت کے رسول کی اطاعت میں, باپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کٹنے تیار ہے. اس دمبے کو پیش کرو. اس دمبے کو لے کر جبریل علیہ السلام اترے اللہ کی رسول تسبیح بیان کرتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام جیسے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھے اللہ کی تسبیح بیان کرے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کو میری جگہ پر بھیج دیا, اللہ کی حمد بیان کی. اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا, دمبے کی قربانی دی گئی. یہ ایسی سنت ہے دان ملت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی. قیامت تک آنے والی اس امت پر اس سنت کو عید کے نام پر جو سو فکس کر دیا گیا. سبحان اللہ. عید الاضحیٰ کی سنت کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. عزیزان ملت ایسی ایسی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے پہلی نصیحت عزیزان ملت میں اپنے لیے اب آپ کے لیے اس بات کو توجہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا کہ تم کتنے تیار ہو, تو ابراہیم علیہ السلام کا حکم نہیں تھا, یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو سامنے باپ کی شکل میں تھے, حقیقت میں وہ وقت کے رسول بھی تھے.
گویا یہ واقعہ میرے سامنے پیغام رکھتا ہے عزیزان ملت، جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، جب وقت کے رسول کی بات آ جائے، اگر بات ایسی ہو گویا گلے پر چھری چلانے جیسی تکلیف بھی ہوتی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہوگی۔ عزیزان ملت، اطاعت کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں عزیزان ملت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو تصور کر کے دیکھیے اب آنے والے جو نبی ہیں وہ کس کیفیت، وہ کس اخلاص، کس تخوے کی چوٹی پر ہونے والے ہیں۔ عزیزان ملت، یہی ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں یہیں پر ہمارے بات کا اختتام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے 4 سفر جو مکہ کو ہیں اس میں سے پہلے سفر پہ اس ایپیسوڈ کا اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے اگلے جو سو باتوں میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھا حضرات آپ نے، یہ تھے مولانا محمد کاظم صاحب، جو انتہائی بہت ہی پیارے انداز میں یہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی اچھا انداز ہے اور بہت کچھ ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں حضرات آپ سبھی میرے بھائیوں بہنوں کہ بنا ویڈیو کے اسکیپ کیے کہ پورا ویڈیو دیکھیے، ایک مرتبہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ دیکھیے، 3 بار دیکھیے، 4 بار دیکھیے، تب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیں۔ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اینڈ آئی ہوپ آپ اس کو لوگوں تک شیئر کریں گے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دین کی بات سننا اور سنانا، دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیے، فارورڈ کریے، اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، تو میں آپ کو اور ویڈیوز بنا کر انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ یہ سیرت النبی کے جو ہے نا بہت ہی اچھے ایپیسوڈز ہیں۔ تو یہ پہلا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ انتظار کریے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ جب تک کہ اللہ حافظ۔